ہم سب انہوں نے کہا ہے کہ شاید آپ نے کسی جگہ فرمایا تھا کہ وہ جنت جہاں پر آدم علیہ السلام کو ابتدا میں رکھا گیا تھا وہ اسی زمین پر واقع تھی، اس کی ذرا مزید تفصیل فرمائیے۔ یہ غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے لوگوں کو کہ وہ جنت کے لفظ کو اب ایک اصطلاح بنا چکے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اپنے لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اصطلاحی تعبیر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ جنت کا مطلب ہے باغ۔ آپ سورہ قلم میں دیکھیے، ایک باغ والوں کی مثال دی گئی ہے جن کے باغ پر سموم کا بگولا چل گیا اور سارا باغ برباد ہو گیا، تو اصحاب الجنہ کے الفاظ ہیں وہاں بھی۔ تو اس لیے جنت باغ کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اس دنیا میں کسی باغ کے اندر ان کو رکھا گیا، وہ کہیں آسمان سے نہیں آئے تھے، انسانی شخصیت آسمان سے آئی ہے، انسان کا قالب اسی زمین میں تیار ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ سمندروں کے کنارے جو دلدل سی بن جاتی ہے، وہاں سے ہم نے انسان کو بنانا شروع کیا۔ خالقم بشرم من طین، ایک ایک جگہ اس کو واضح کیا ہے، وہ یہیں بنا۔ البتہ جس وقت مختلف مراحل سے گزر کر لاکھوں سال میں اس کا تسویہ ہو گیا، اس کا جسمانی قالب تیار ہو گیا، تو پھر قرآن سورہ سجدہ میں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر وہ شخصیت آسمان سے نازل کی جس کو آپ انسان کہتے ہیں۔ تو ہمارا قالب، ہماری یہ جو جسمانی ساخت ہے، یہ اپنے سارے وجود کے ساتھ زمینی ہے، اور اس میں جو شخصیت ودیت کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح کے طور پر آتی ہے، وہ البتہ آسمانی۔